تو میرے محترم سامعین، ام معبد اپنے شوہر سے حضور کا نقشہ بیان کر رہی ہیں۔ وہ اتنے خوبصورت چہرے والا، ایسی برکتوں والا میں نے انسان نہیں دیکھا، ایسی عظمت اور ایسی شان والا انسان نہیں دیکھا، اور پھر جو میں نے اس کا غلام دیکھا تو ایسا غلام بھی نہیں دیکھا، وہ بھی ایک عجیب غلام تھا۔ تو یہ ساری اس کی برکتیں ہیں۔ کہنے لگا کہ پھر کہنے لگی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگا میرا انتظار کرتی، میں بھی انہی کی تلاش میں تو بیٹھا ہوں۔ اور یہ میاں بیوی حضور کے پیچھے چلے، اور یہ بھی مدینہ منورہ حضور کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے شوہر بھی کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے چلے، چونکہ معروف راستہ اب چھوڑ دیا، غیر معروف راستے کی طرف۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، کہتے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آ کے کہا کہ کچھ لوگ ساحل سمندر سے جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام ہیں۔ کہنے لگے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں یہ انعام حاصل کروں اور یہ حضور کی خبر دوں قریش کو۔ میں نے پہلے کہا نہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہ تو 3 دن کی بات ہے، وہ چلے گئے ہوں گے، وہ کوئی اور ہوگا۔ ان کو میں نے یہ کہا اور باندی سے کہا کہ یہ گھوڑا لے جاؤ اور فلاں ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر میرا انتظار کرو۔ جب لوگ منتشر ہوئے اور میں گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کو بگھایا، اور حضور علیہ السلام کے تعاقب میں جب میں حضور کے قریب پہنچا، سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم پکڑے گئے، یہ جو گھوڑا سوار پیچھے آ رہا ہے یہ ہماری تلاش میں ہے، اس کی تیز رفتاری بتا رہی ہے، یہ انعام کے لالچ میں ہماری تلاش میں ہے۔ حضور فرماتے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اگر غار میں بچایا تو یہاں بھی بچائے گا، وہ یہاں بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی محافظ خود اس کی موت ہے، جب تک موت نہیں آئے گی کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ سب سے بڑی محافظ خود موت ہے، اور فرمایا جب موت آ جائے گی تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نبض پکڑی ہوئی ہوتی ہے جناب، کیسے وہ انجیکشن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہاتھوں میں جان نکل جاتی ہے یا نہیں؟ ان کو کہو بچا لیں، پھر روک لے روح کو۔ اپنے آپ کو بہت بڑے نباز حکیم کہلوانے والے جو انسان کا اندر بتا دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں روح، بلکہ ان کی اپنی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، ان میں طاقت ہے تو روح کو روک کے دکھائیں۔ تو یہ موت و حیات کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ نہ، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ سراقہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے قریب پہنچا، حضور علیہ السلام نے ذرا یوں پیچھے کی طرف دیکھا، حضور کی نگاہ شفقت، نگاہ رحمت تو ہے، یہاں ذرا تھوڑی سی نگاہ غضب تھی۔ بس دیکھنا تھا کہ گھوڑا زمین میں دھنس گیا گھٹنوں تک، اور سراقہ گرے گھوڑے سے اوپر سے گرے نیچے، گھوڑے کو نکال رہے ہیں، گھوڑا ہی نہیں نکل رہا۔ سمجھ گئے کہ یہ حضور کی بد دعا ہے، یہ ہے حضور کی ناراضگی۔ فوراً درخواست کی معاف کر دیجئے مجھے۔ حضور علیہ السلام رکے، کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے اور معافی نامہ تحریری طور پر دیجئے، معافی نامہ، اور میں آپ کی خبر کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھ کر ان کو معافی نامہ دے دیا، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ اور حضور نے جاتے جاتے ایک بشارت بھی سنا دی، او سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس، اس میں تم ٹھہرو گے جا کر، کیوں جی؟ آج آپ سے کوئی کہے جناب ایک دن آئے گا ہماری مولویوں کی حکومت آئے گی اور تم انشاءاللہ تو کہہ دو یار، تو کہو تو صحیح انشاءاللہ، آئے گا وقت،
مسٹنڈے ٹفنڈوں کو جو ووٹ دیتے ہو کوئی ایک مرتبہ دے دو مولویوں کو بھی. کیوں بھائی دینے چاہیے یا نہیں؟ مجھے بھی شک نہ دینا, کسی مولوی کو دے دینا. تو میرے محترم سامعین, اب کوئی کہے آج جناب ایک دن آئے گا پاکستان کا امریکہ پہ قبضہ ہوگا اور وہ ہمارے غلام ہوں گے, ہمارا جناب وہاں پہ حکم چلے گا, لوگ ہنسیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ دنیا کی سپر طاقت ہے, اس کا تو نام سن کر ہمارے جرنیل بھی کانپتے ہیں, ہمارے سیاستدان بھی کانپتے ہیں, اور یہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سراقہ ایک دن آئے گا دنیا کی سپر طاقتیں میرے غلاموں کے قدموں کے نیچے سرنگو ہوں گی, اور ان بادشاہوں کے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن ہیں, اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تیرے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں. اور وہ دن آیا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, ایران فتح ہوا اور سونے کے کنگن آئے جب آنکھوں کے سامنے, سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ سراقہ کہاں ہے, بلاؤ اس کو. میرے محبوب نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی, اور سراقہ کے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن پہنائے گئے. سراقہ کے ہاتھ میں جب کنگن آئے رو کے کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کی بات کتنی سچی ہے, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے مگر اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ, نکلی ہوئی بات کو آج سچ ثابت فرما دیا. حضور کی باتیں ساری سچی ہیں, جو بھی حضور نے فرمایا میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ اس نے ہو کے رہنا ہے, اور وہ سچ ہے. سورج کے نکلنے میں شک ہو سکتا ہے, حضور کے فرمان میں کبھی بھی شک نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا سراقہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب اب میں آپ کے پیچھے اس راستے پہ کسی کو نہیں آنے دوں گا, آپ جائیں اطمینان سے, کوئی نہیں آئے گا آپ کے پیچھے. جو بھی راستے میں ملتا حضرت سراقہ فرماتے نہیں ادھر تو میں سارا تلاش کر رہا ہوں, ادھر نہیں ہے کسی اور طرف چلے, اور تم بھی میرے ساتھ آؤ. یعنی کسی کو بھی پھر حضور کے پیچھے چلنے نہیں دیا, سب کو لے کے واپس چلے گئے. تو میرے محترم سامعین, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے امانتیں پکڑائی تھی. علی یہ امانتیں ہیں, یہ جو میری جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں, صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی میرے پیچھے مدینہ چلے آنا. حضور کی جان کے دشمن ہیں مگر صادق اور امین حضور کو سمجھتے ہیں, امانتیں حضور کے پاس ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ضرور ہے لیکن ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے, اعتماد حضور پر ہی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں سپرد کی اور اطمینان سے وہ بھی حضور کے پیچھے چل دی ہے. اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے وہ بھی اہل و عیال کو لے کر, سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کو لے کر وہ بھی مدینہ کی طرف چل دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی راستے میں ہیں, بریدہ اسلمی اپنے 70 سواروں کے ساتھ وہ بھی حضور کے تعاقب میں نکلے, انعام کے لالچ میں کہ مجھے بھی انعام مل جائے, 100 اونٹ انعام مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکا. حضور نے پوچھا کیا نام ہے؟ بریدہ. بریدہ کا معنی ہے ٹھنڈا, نام کی تاثیر ہوتی ہے شخصیت پر. حضور نے فرمایا ابو بکر معاملہ ٹھنڈا ہے, جو گرم مزاج آدمی ہو نا اس کا نام ٹھنڈا رکھیں, اور اوپر سے اس کا نام بھی خیر سے کو موسیٰ خان ہی رکھا ہوتا ہے جی, کسی جلالی نام کوئی نہ کوئی رکھا ہوتا ہے. تو نام کی تاثیر ہے شخصیت پر. ہمارے ہاں تو بس ایک ہی چیز ہے, بچہ پیدا ہو کو ماڈرن سا نام بتا دیں, یا آج تک کسی نے نہ رکھا ہو ایسا نام بتا دیں. ارے بھائی اچھا نام رکھیں, نام کا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے, اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ ناموں کی وجہ سے بخشے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کو محبوب جو نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن, یہ اللہ کو محبوب ہے. فرمایا کہ عبد الرحمن عبداللہ نام کے بندے آئیں گے, اللہ فرمائے گا نام کی ہو تیرا, کیا نام ہے؟ یا اللہ عبد الرحمن. اس کا معنی ہے رحمان کا بندہ, رحم کرنے والے کا بندہ. فرمایا ساری زندگی تجھے یہ پکارا گیا بہت زیادہ رحم کرنے والے کا بندہ, آج میں تیرے اوپر رحم نہ کروں تو پھر اور کیا کروں؟ فرمایا جاؤ ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا کیونکہ ساری زندگی تجھے پکارا ہی یہ گیا کہ یہ رحم کرنے والے کا بندہ ہے. عبداللہ یہ اللہ کا بندہ ہے. جب یہ کہا گیا کہ یہ ساری زندگی میرا بندہ ہے, میں چل ہم نے تجھے اپنا ہی بنا لیا ہے.
جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ تو ناموں کی وجہ سے بھی بخشش ہوگی، نام کا شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھیں، حضرات صحابہ کرام کا نام رکھیں، یا اور کوئی مبارک بزرگان دین کا نام رکھیں۔ آج کل تو ایسے نام رکھے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندے کا نام ہے یا عورت کا نام ہے۔ مجھے تو کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ یہ نام ہے کس کا بھائی، یہ بندہ ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، اور ویسے بھی اب بل بھی پاس ہو گیا ہے، بندہ بوڑھی بن جائے تو بوڑھی بندہ بن جائے، واہ یہی رہ گیا تھا، یعنی ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور تمہیں یہ حرکت سوجی ہے۔ حالت دیکھو، ہماری صورت حال دیکھو، اور قوم صرف مولویوں کی مخالفت میں اس کی سپورٹ کر رہی ہے، مولویوں کی مخالفت میں۔ کیوں جی؟ مولوی چیخ رہے ہیں بیٹھے، مولوی کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ باقی ساری سیاسی پارٹیاں ساتھ ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہیں چاہے حزب اختلاف میں ہیں، کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا، سب خاموش ہیں۔ خاموشی کا مطلب السکوت فی موضع البیان بیان، یہ عربی کا جملہ ہے، فرمایا خاموشی بیان کی جگہ بیان ہی ہوتا ہے۔ آپ سے کو پوچھے آپ نے روٹی کھائی ہے، آپ چپ کر جائیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ گئے نا بات؟ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھائی ہے آپ نے، اسی لیے تو بول نہیں رہے، ورنہ کہتے ہیں ہاں جی بھوک لگی کھانی ہے جناب، آپ سے کہیں جی کھانا کھانا، آپ چپ ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھائی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کے عذاب کو اور اس کے غضب کو دعوت ہے، یاد رکھنا، اور جب خدا کا عذاب آئے گا تو سارے رگڑے جائیں گے بیچ میں۔ قوم لوط پر خدا کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو۔ میرے محترم سامعین، جس نے اس میں جتنا جتنا حصہ ڈالا ہے، یاد رکھو وہ اتنا ہی مجرم ہے اور اس سے اتنی ہی پوچھ ہونی ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا، کیا ضرورت بنی ہے جی عورت بننے کی؟ عورت بنایا تو کیا ضرورت بنی ہے جناب اس کو مرد بننے کی؟ اصل میں یہ راستہ کھولا ہے، راستہ کھولا ہے جنس پرستی کا، عورت عورت سے شادی کرے، مرد مرد سے شادی کرے، اور جن کی سپورٹ کے لیے ہجڑوں کے لیے قانون بنایا، وہ ہجڑے بھی میدان میں آ گئے، انہوں نے بھی جلوس نکالا کہ جناب ہمیں یہ تحفظ نہیں چاہیے، آپ ہماری آڑ کے اندر یہ جو مجرمانہ کام کر رہے ہیں ہم اس سے بری ہیں، کہیں خدا کا عذاب آئے اور ہم بھی نہ اس میں رگڑے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے ہم اس بل کی پرزور مذمت کرتے ہیں سارے۔ یہ اسلامی ملک ہے، اس کی بنیاد اسلام کے اوپر ہے، اور ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں فی الفور اس قانون کو ختم کیا جائے، ترمیم کی جائے، اور اس کے اندر جو گند ہے اس گند کو نکالا جائے۔ نکالنا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تمہیں نکالنا پڑے گا، ورنہ پھر قوم تمہارا وہ محاسبہ کرے گی کہ یاد رکھو گے تم۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بریدہ اسلمی اپنے 70 سواروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ حضور فرماتے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معاملہ ٹھنڈا ہے۔ اس کے نام میں چونکہ تاثیر ٹھنڈی ہے تو اس کی شخصیت بھی ٹھنڈی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ انعام کے لالچ میں، اور کس لیے؟ کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ کا تصور نہیں تھا، یہ جھوٹ تو آج کی پیداوار ہے، سچ بتایا۔ وہ کہنے لگا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کا کیا پیغام ہے، کیا مشن ہے، کیوں مخالف ہے مکہ والے آپ کے؟ حضور نے فرمایا لو ابو بکر بات بن گئی، بات بن گئی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا تعارف خود کرایا، کہہ دو سبحان اللہ، اگرچہ یہ کام بڑا مشکل ہے، حضور اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی طرف مجھے بھیجا ہے۔ حضور نے جب اپنا تعارف کرایا تو بریدہ اسلمی نے بھی وہیں نقد دل دیا، کلمہ پڑھا، حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے، اور جو ان کے ساتھ 70 سوار تھے وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر غلاموں میں شامل ہو گئے۔ عرض کیا کملی والے پیغمبر کوئی جھنڈا عطا فرما دیں،
کوئی نشانی عطا فرما دیں جو میں لے کر آگے چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پگڑی مبارک اتاری اور بریدہ اسلمی کو دے دی، چونکہ وہ ایک سردار ہے، اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے فرمایا یہ تم جھنڈا بنا کے آگے آگے چلو۔ بریدہ اسلمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس آپ کی پگڑی مبارک کو جھنڈا بنا کر حضور کے آگے آگے مدینہ کی طرف وہ بھی ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ حضور پہنچتے ہیں قباء بستی کے اندر۔